ہے کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں میری ماں آئی۔ آپ جانتے ہیں ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ماں باپ کا تقدس کیا ہے؟ ارے ماں تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ جس کا وسیلہ لگا کر اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کیا کرتا ہے۔ ارے ماں تو وہ ہے کہ بچے کے حق میں اگر دعا کر دے تو رب تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ارے ماں تو وہ ہے کہ بچے کے حق میں اگر دعا کر دے تو بچے کو ولی بنا دیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی ایک مقدس ولی حضرت بایزید بسطامی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ ماجدہ کی طبیعت علیل تھی، میری والدہ کی طبیعت خراب تھی، میں اپنی والدہ کی چارپائی کے قریب سو رہا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے بایزید، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ جب حضرت بایزید بسطامی نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں فوراً گھر کے تمام برتنوں میں دیکھتے ہیں، کسی برتن میں پانی نظر نہیں آتا ہے، گھر کے تمام برتنوں کو کھنگالتے ہیں لیکن کسی برتن میں پانی نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فوراً ڈول اور رسی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میں کنویں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ارے یہ وہی بایزید بسطامی ہے، ابھی 4 یا 5 سال کی عمر ہے، ٹھنڈی کی سخت راتیں ہیں۔ ارے جن راتوں میں ہم بستر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے ہیں، جن راتوں میں ہم اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں، آپ کی والدہ نے صرف ایک آواز دی تھی کہ اے میرے بیٹے بایزید، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی فوراً اٹھ جاتے ہیں، گھر کے برتنوں کو دیکھتے ہیں، جب برتنوں میں پانی نہیں ملتا ہے، اب 4 یا 5 حضرت بایزید بسطامی کنویں سے پانی نکالنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ پانی لے کر جب گھر واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ سو گئی ہیں، آپ کی والدہ آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی پانی کا پیالہ لیے اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور کشمکش میں ہیں کہ والدہ کو جگایا جائے یا والدہ کے جاگنے کا انتظار کیا جائے۔ حضرت بایزید بسطامی سوچ رہے ہیں اگر والدہ کو جگا دیا تو ان کی نیند میں خلل ہو جائے گی، ان کو پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی کشمکش میں ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ والدہ کو جگانا نہیں ہے بلکہ والدہ کے جاگنے کا انتظار کرنا ہے۔ ارے جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر میری پرورش کی ہے، جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر میری پرورش کی ہے، جس ماں نے میرے خاطر اتنی تکلیفیں سہی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیا اس ماں کے لیے میں ایک رات کو قربان نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ اب مجھے سونا نہیں ہے بلکہ والدہ کے جاگنے کا انتظار کرنا ہے۔ میری والدہ جب جاگے گی تو میں پانی کا پیالہ انہیں پیش کر دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگرچہ بیمار تھیں لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے پھر حضرت بایزید بسطامی کی والدہ آواز دیتی ہیں کہ اے میرے بیٹے بایزید، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی پانی کا پیالہ لیے اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی کی والدہ جیسے ہی آواز دیتی ہیں، حضرت بایزید بسطامی ویسے ہی پانی کا پیالہ پیش کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ اتنا دیکھتی ہیں تو فوراً کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے بایزید، یہ پانی کا پیالہ تو میں نے تم سے رات کے پہلے حصے میں مانگا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ اے میری والدہ، میں تبھی سے یہ پانی کا پیالہ لیے آپ کے سرہانے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی کی والدہ کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے بایزید، یہ پانی کا پیالہ میں نے تم سے رات کے پہلے حصے میں پینے کے لیے مانگا تھا۔ جب حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں تبھی سے یہ پانی کا پیالہ لیے آپ کے سرہانے کھڑا ہوں، جب آپ کی والدہ اتنا سنتی ہیں تو فوراً آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، آپ کی والدہ رونے لگتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ فوراً اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم،
آج میرے بیٹے نے میری خدمت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، آج میرے بیٹے نے اپنی ماتھے کی نگاہوں کو کھول کر مجھے راضی کر لیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار عالم، آج میں اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے دنیا کی بادشاہت نہیں مانگتی ہوں، آج میں اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے دنیا کا تخت و تاج نہیں مانگتی ہوں۔ رب قدیر، میرے بیٹے نے میری خدمت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ قسم خدا کی، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ابھی میری والدہ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ کیا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو لوح محفوظ نظر آیا، زمین کی طرف نگاہ دوڑائی تو تحت الثری نظر آیا، اور سامنے نگاہ دوڑائی تو گنبد خضرا نظر آیا۔ اللہ اکبر! اور کرو مسلمانوں، ارے اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو، ذرا سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اور شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں میری ماں